السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈڈ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پہلے ٹاپکس سارے ریڈ کر لیے، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم اپنا جو ٹاپک تھا وہ منٹو مارویہ ریفارمز کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو چلیں آج ہم اپنا ایک نیکسٹ ٹاپک، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پی پی ایس سی کے حوالے سے اور سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے لکھنؤ پیکٹ 1916۔ اچھا، لکھنؤ پیکٹ بیسیکلی ایک ایگریمنٹ تھا، کن کن کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ تھا، ایک جوائنٹ سیشن تھا۔ لکھنؤ پیکٹ واز این ایگریمنٹ دیٹ ریچڈ بٹوین انڈین نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ دی جوائنٹ سیشن آف بوتھ دی پارٹیز ہیلڈ ان لکھنؤ ان 1916۔ مطلب یہ کہ لکھنؤ پیکٹ بیسیکلی ایک جوائنٹ سیشن تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں، دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں۔ انہوں نے کہا مل جل کر بیٹھ کر اپنے معاملات کو دیکھا جائے اور جو بھی ہیں ایک ہی مطلب کہ پلیٹ فارم سے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ انگریزوں کے سامنے رکھی جائیں، ان ڈیمانڈز کو منوایا جائے۔ تو ان کا ایک مطلب کہ ڈیمانڈز میں انڈینز آٹونومی، مطلب کہ انڈینز کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے، تو اس طرح کی ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں۔ آگے اگر لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں کچھ ہم لوگ بچپن سے کچھ چیزیں ہیں جو غلط پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہسٹری سے زیادہ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کلیئر کروں گا کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے لکھنؤ پیکٹ ہندو مسلم یونٹی تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کی یونٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں کی مذہب میں خاص طور پر ایک سب سے بڑا جو ایک بیریئر تھا وہ ان کا مذہب تھا۔ تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کانگریس اور مسلم لیگ یونٹی ضرور تھا اس سیشن کے اندر۔ بے شک آپ کہہ لیں کہ بعد میں اس کی کافی ساری ایسی ریزنز ہوئیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں ان کی نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، لیکن اس سیشن کے اندر جو تھے خاص طور پر ان کی یونٹی ضرور ہوتی ہے۔ اگر اس کی امپورٹنس کی میں اگر بات کروں تو اس کی امپورٹنس میں قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت، کیونکہ وہ مسلم لیگ کے اندر تو شامل نہیں ہوئے تھے، اگر میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، 1906 کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت انہوں نے کانگریس کو ہی جوائن کیا ہوا تھا صرف اور صرف، اور 1913 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1906 سے لے کر 1920 تک تقریباً جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ ہندو مسلم یونٹی کے جو تھے وہ ایمبیسیڈر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ برصغیر کے اندر ہندو اور مسلمان، انگریزوں سے بے شک آزادی لے لی جائے لیکن ہندو اور جو ہیں مسلمان وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ تو ڈیمانڈز پہ لکھنؤ پیکٹ کی آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا کہ جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا رول تھا۔ شملہ ڈیپوٹیشن کی بات کی جائے جو کہ 1906 میں ہوئی، منٹو مارویہ ریفارمز کی بات کی جائے، ان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا کچھ خاص رول نہیں تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن جو تھا 1916 کے اندر جو لکھنؤ پیکٹ ہوا اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا ایک اہم رول تھا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہم نے یہ چیز آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں منٹو مارویہ ریفارمز کے اندر، کہ جب ایک جس کے اندر لیجسلیٹو کونسل کے اندر خاص طور پر جو سیٹس مسلمانوں کو مختص کی گئی تھی، یعنی انڈینز کے لیے خاص طور پر، تو اس کے اندر جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی لیجسلیٹو کونسل کے بھی ممبر بن چکے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وقف البلد کا بھی مثال کے طور پر ایک لاء تھا جو کہ پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ کے سامنے سے پاس کروا لیا تھا، جس کے اندر عموماً یہ ہوتا تھا، اگر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی اگر فادر خاص طور پر اپنی تمام پراپرٹی اگر اپنے بیٹے کو نہ بھی دینا چاہے تو وہ بیٹا پھر کیا کرتا کہ پراپر کورٹ کے اندر چلا جاتا تھا، اور اس سے مطلب کہ اس طریقے کا وہ کیس بڑا لمبا چلتا رہتا تھا۔ اس کے لیے پراپر انہوں نے مطلب کہ ورک کیا، رول آف لا بنایا تھا۔ تو اس وجہ سے اس وقت مسلمانوں کو یہ تھا کہ کیونکہ قائد اعظم دونوں کے ایمبیسیڈر تھے، ہم بات کریں انڈین نیشنل کانگریس کے بھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہی وہ ایک پرسنالٹی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ کہیں نہ کہیں پہ ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں مطلب کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا سکتے ہیں۔ تو جو ہوتے ہیں مسلمان لیڈرز جو ہوتے ہیں
وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہمارا جوائنٹ سیشن کروا دیں، بے شک ان کے ساتھ انڈینس کے ساتھ، اس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ، جس کے بنا پر ہم جو ہے اپنی ڈیمانڈس کو آگے فارورڈ کریں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کس طریقے سے مطلب کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو مسلم لیگ کا منشور ہے، آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر سینس آف لائلٹی کی ایک بات، ایک ایسی شک کی ہوئی کہ آپ نے انگریزوں کے ساتھ آپ نے سینس لائلٹی شو کرنی ہے، جس کو مطلب کہ بالکل کانگریس بالکل ناپسند کرتی ہے. تو آپ اس کو چینج کریں اپنی شک کو. تو اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے کے اوپر ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر چینج کیا گیا. سینس آف لائلٹی کی جگہ پہ پاور پولیٹکس کو شامل کیا گیا. اس طریقے سے ایک بڑا ایک اہم ہے. ابھی یہ 1913 کی میں بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ابھی ہم لوگ ہیں، اس کی پراپر ڈیمانڈس کی طرف نہیں آئے. اور اس طریقے سے 1914 کے اندر ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ایک اہم بات آپ لوگوں کو یہ یاد رکھیے گا، ورلڈ وار فرسٹ ہو گئی یا ورلڈ وار سیکنڈ ہو گئی، انگریزوں کو شروع کے اندر اس ورلڈ وار کے اندر بڑی مار پڑی تھی، فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے. خاص طور پر اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں تو سب کانٹیننٹ کے اندر وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے تھے، پراپرلی وہ جو تھا نظام کو نہیں چلا پا رہے تھے. تو اس طریقے سے جو تھے 1915 کے اندر بھی ایک لیجسلیٹو کونسل جو اس کے اندر 27 جو آلریڈی ممبرز بنا چکے تھے اس کے اندر، منٹو مارو ریفارمز کے اندر بھی انہوں نے اس میں سے کہا کہ ایک میمورینڈم جاری کیا تھا. 19 ممبرز انہوں نے الگ کیے اور میمورینڈم 19 بھی قسم کا انہوں نے جاری کر دیا تھا. تو فردر اس طریقے سے 1915 تک، 1916 کے آگے ہم لوگ مطلب کہ پراپر اس کی طرف چلیں گے کہ مسلمانوں نے کون کون سی ایسی ڈیمانڈس تھی جن کو رکھا تھا. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویشچنز ان کومنٹ باکس. اگر آپ لوگوں کا خاص طور پہ پاک سٹڈیز کو لے کر کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر طرح کی پرابلمس کو سالو کیا جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.